بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حدیث اسٹڈیز کے حوالے سے ایک ایسی حدیث سے متعلق ہے جس کو ہمارے ہاں بہت شہرت حاصل ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے اور قرآن مجید کی جو ویریئنٹ ریڈنگز ہیں جن کو ہم قراتیں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس حدیث کو ایک بنیادی امپورٹنس حاصل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے اسی حدیث کی بنیاد پہ خواتین حضرات قرآن مجید کی جو ملٹیپل یا ویریئنٹ ریڈنگز کی جو سینکشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ سمجھی جاتی ہے۔ میں اس موقع پہ یعنی اس سے پہلے بھی اس بات کر چکا ہوں کہ عام طور سے جو ویریئنٹ ریڈنگز کی سینکشن ہے، یہ بات کہ آپ قرآن کو ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی آیتوں کو۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ جو عثمانک مصاحف تھے، حضرت عثمان نے جو مصاحف بھیجے تھے ان کے اندر ویریشن تھی، اور وہ جو ویریشن تھی وہ یعنی ہونے کو تو وہ کاپیز تھیں، they were originally regarded to be copies، لیکن ان کاپیز they were not true copies، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ویریئنٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ آج جو ہم روایت اسٹڈی کریں گے یہ اس سے متعلق ہے، اور یہ روایت ایک ایسی روایت ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کلام کیا، بہت کچھ لکھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید جتنا زیادہ لٹریچر آپ کو اس روایت کی تشریح میں ملے گا اتنا شاید کم ملے گا بعض روایتوں میں، تو یہ بات درست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ایک تو اس میں اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کو 15 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، اور ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی روایت کو اتنے زیادہ لوگ روایت کر رہے ہوں، یعنی اگرچہ یہ سب پھر بھی خبر واحد ہی رہتی ہے، it still stays to be a خبر واحد an isolated report, but this is something which is a novelty، کہ اس کو 15 یا 16 لوگ جو ہیں وہ روایت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وہ پراپرلی منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو سمجھا کیسے گیا، ٹرانسمٹ کیسے کیا گیا، الٹیمیٹلی اس سے نتیجہ کیا نکالا گیا، یہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن what we can say is that when 15 or 16 companions of the Prophet are transmitting something of the sort, so there has to be some kernel of truth، جسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی بات تھی جو بگڑ کے یا تو یہ بن گئی، اور یا پھر اس کے فہم میں کوئی ایسا بنیادی مسئلہ ہے جو ابھی تک لا ینحل ہے۔ اور اسی وجہ سے خواتین حضرات کی جو روایت میں آپ کو آج شروع کروں گا اس پہ ڈسکشن کرنا، شاید ہمیں ایک سے زیادہ نشستوں پہ اس کو محیط کرنا پڑے۔ تو اس روایت کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے جو متون ہیں، جس کے جو ٹیکسٹ ہیں، اس کے جو ویریئنٹ ٹیکسٹ ہیں، ان کا بھی استقصاء کرنا اس وقت تو میرے پیش نظر نہیں ہوگا، کیونکہ دیٹ وڈ ریکوائر سیورل سیشنز۔ اس کے لیے میں آلریڈی بعض لیکچر دے چکا ہوں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، میں لکھ چکا ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرا یہ صرف یہاں پہ مقصد یہ ہوگا پرابلی 1 یا 2 سیشنز میں یہ بات کو مکمل کرنے کا، you get the feel of this narrative and the basic critique of this narrative۔ اور چونکہ اس روایت کے بارے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو توجیحات ہیں وہ کچھ 35 سے زیادہ توجیحات کی گئیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس روایت کا۔ اور ایک موقع پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن حبان نے جو ایک اسکالر تھے 4th سینچری میں، انہوں نے سے کچھ 40 کے قریب مطالعے بیان کیے۔ It has these 40 different meanings and we don't know which one of them is implied۔ تو اس نتیجہ یہ نکلتا ہے ظاہر ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ روایت ایک چیستان بن گئی ہے، اٹ ہیز بیکم something which is a imbroglio، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی سرزمین پہ آپ نے قدم رکھا ہے جس میں آپ جب گھس جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ جب باہر نکلیں گے تو پھر اس کی تفصیل کیا ہوگی۔ اسی روایت کے بارے میں وہ مشہور بات بھی ذہن میں رکھیے گا جو امام سیوطی نے، جو اگین ہی از اے پالیمیتھ، 11th سینچری کے اسکالر ہیں، he has a تصنیف اور book in virtually every field of Islamic sciences۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ من جملہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا مطلب آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اس سے مراد کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جب کوشش کرتا ہوں اس روایت کو پیش کرنے اور اس کے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنے میں، تو شاید آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے اتنی کوششیں کی اس روایت کو اسٹڈی کر کے اس کا کوئی مطلب نکالنے کی، اور کوئی ایک مطلب پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اور بہت سارے میں نے جیسے کہہ دیا کہ 40 کے قریب مطالب بیان کیے گئے۔
میں آپ کے سامنے وہ 40 کے 40 تو نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بعض آبویس ایسے ہیں کہ جن کو رد کیا جا چکا ہوا ہے، لیکن میں نے سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے 6 یا 7 جو بڑی انٹرپریٹیشنز ہیں جو اس روایت کی ہوتی ہیں، اور ہم ایویلیویٹ کریں گے زیادہ تر اس روایت کو درایت کی بنیاد پہ، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ اس خاص انٹرپریٹیشن کی شاید ہم روایت بھی کر لیں۔ میرے پیش نظر اس وقت شاید یہ نہیں ہوگا کہ میں، جیسے میں نے کہا کہ چونکہ اس میں روایتیں بے تحاشا ہیں، so I'm not going to analyze the اسناد of each and every narrative۔ میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں، ریفر کر بھی دوں گا، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہوگا کہ وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ جائے، ٹیکسٹ پہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹیکسٹ سے متعلق اگر کوئی روایت ہے جس نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی بھی ہم توجہ کرنے کی یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس روایت کو جب ہم پڑھیں گے اور اس کی جو مختلف ویریئنٹس ہیں ان کو بھی ہم جب ڈسکس کریں گے اور اس کی انٹرپریٹیشنز کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، تو یہ آپ کے لیے شاید ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ ہر انٹرپریٹیشن پہ کسی نہ کسی میں تنقید آلریڈی کی ہوئی ہے۔ یعنی کچھ تنقیدات تو وہ ہیں کہ جو ظاہر ہے ہم نے ایڈ کی ہیں اس دور میں، لیکن یو ول فائنڈ آؤٹ کہ پیپل ہیو آلریڈی critiqued this narrative, interpretation of this narrative the way we will actually discuss it today۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے اس کا ٹیکسٹ شیئر کر رہا ہوں اور پھر ہم اس کے بارے میں اسٹارٹ اور ڈسکشن۔ اوکے، تو یہ عربی کا ٹیکسٹ تو میں آپ سے اسکپ کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا بعد میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب سے مشہور ٹیکسٹ ہے اس روایت کا، یعنی اس کے جو ویریئنٹ ٹیکسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ مختلف طریقے سے آئی ہے، لیکن پروبلی دس از دا موسٹ فیمس، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اور مالک میں بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ باقی جو صحاح ستہ ہیں، یعنی ظاہر مکہ تو صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اولین کتاب ہے لہٰذا اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، تو وہاں بھی میں نے وہاں سے اس کو لیا ہے، اور آپ اس کو باقی جگہوں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ دوں۔ سو عبدالرحمٰن ابن عبدالقاری جو ہیں یہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حضرت عمر سے اس کو نریٹ کر رہے ہیں، ناٹ نریٹنگ فرام این آرڈنری کمپینین۔ حضرت عمر کی آپ کو پتہ ہے جو اسٹیچر ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عمر سے ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی یہ حضرت عمر کی جو کے بارے میں ایک پوری کی پوری انسیڈنٹ ہے اس کو وہ نریٹ کریں گے۔ وہ کیا ہے اس کو سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ آئے حضرت عمر بن الخطاب سے، عمر الخطاب کی بات ہے جو آگے وہ بیان کر رہے ہیں۔ And what did he say? I heard Hisham ibn Hakim ibn Hizam reading Surah Furqan۔ سورہ فرقان جو ہے یہ قرآن کی 25ویں سورہ ہے، اور اس لحاظ سے بڑی اہم سورہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اور کئی پہلوؤں سے دلائل دیے گئے ہیں، which make it a very very significant، مطلب it contributes very significantly to the argumentation of the Quran۔ تو یہ کہتے ہیں کہ I heard، یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا in a different way from the way I used to read it۔ یعنی وہ سورہ فرقان کو کوئی اور ہی سورہ پڑھ رہے تھے، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو میں نے سورہ فرقان سیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اور ہے اور یہ اور۔ دیکھیے آگے بھی تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں in a different way from the one I used to read it and the prophet himself has read out this surah to me۔ کیونکہ نبی وہ کہتے ہیں نا براہ راست میں نے یہ سنی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اور ہی سورہ تھی، کہنے کو تو سورہ فرقان تھی لیکن اس کے الفاظ بالکل اور تھے۔ اب یہ حضرت عمر کا جو جلالی ایسپیکٹ زندگی کا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ he was a person جو would not tolerate any such thing۔ تو انہوں نے کہا کہ consequently as soon as I heard him I wanted to get hold of him۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے نا حکیم بن حزام جو تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل چاہا میں ان کو پکڑوں اور یہ کہوں کہ بھائی کیا پڑھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ I gave him respite until he had finished the prayer۔ یہ نامناسب تھا کہ میں نماز کے دوران کو نہ پڑھتا، تو میں نے ان کو موقع دیا کہ آپ نماز مکمل کریں۔ آپ دیکھیں پھر کیا کیا انہوں نے، then I got hold of his cloak and dragged him to the prophet۔ آج ہے انہوں نے یہ تاؤ دکھا نہ تاؤ، نماز ختم کی، ان کو ایسے جھپٹ کے پکڑا، ان کا کہ بچو آ میرے نال، اور وہ کہاں ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھیے کیا کہا۔ اب یہ جو بات ہے یہ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور میں نے کہا کہ دیکھیے I have heard this person، وہی ہشام بن حکیم بن حزام، reading Surah Furqan in a different way from the one you had read it out to me۔ اچھا، اب اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ leave him alone O Umar،
इनका गिरबान छोड़ दें, इनको अपनी अपनी जगह पर रहने दें। और हिशाम से फिर मुखातिब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा कि भाई रीड इट, जैसे उमर ने आपसे सुना था जरा पढ़ के सुनाइए। तो उमर कहते हैं कि उन्होंने फिर उसको उसी तरह से पढ़ा जैसे कि मैंने उनको सुना था जबकि वो नमाज पढ़ा रहे थे। इस मौके पे जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसकी तिलावत हुई तो अल्लाह ताला के पैगंबर ने कहा कि भाई ऐसे ही उतरी थी, हाकज़ा उन्ज़िलत। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यानी जो अल्लाह ताला के पैगंबर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कहते हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, यानी हज़रत उस्मान कहते हैं मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम पढ़ो, तुमने पहले सुना था ना, तो मैंने तो उसको तो रेक्टिफाई कर दिया, ये ऐसे नाजिल हुई। तो इसके बाद हज़रत उमर कहते फिर मैंने पढ़ दिया सूरह फुरकान, मुझे भी याद थी। तो जब मैंने पढ़ा तो ज़ाहिर है वो उससे मुख्तलिफ था जो हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम ने पढ़ा था। तो इसका जवाब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये से उतरी थी। अब ज़ाहिर है ये सवाल पैदा हुआ ना कि हज़रत यानी हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम ने सूरह फुरकान को पढ़ा, हज़रत उमर ने इसको और तरह पढ़ा और दोनों को रेटिफाई कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कह के कि हाकज़ा उन्ज़िलत, ऐसे उतरी थी, उन्होंने कहा ऐसे भी उतरी थी। और फिर एक जुमला कहा जो असल में वो जुमला है जिसने इस रवायत की बुनियाद रखी और ये रवायत है जो फिर ज़बाद आलम होगी, और वो ये थी कि द कुरान हैज़ बीन रिवील्ड ऑन 7 अहरुफ, उन्तिला हाज़िल कुरान अला सबअति अहरुफ। और फिर क्या कहा? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, सो यू रीड इट ऑन एनी ऑफ इट यू फाइंड इजी। यानी कुरान जो है वो 7 हरफों पे नाजिल हुआ है, तुम उनमें से जिसको चाहे उस पे कुरान को पढ़ सकते हो। अब इसको यानी एक मरतबा फिर ज़हन नशीन कर लीजिए ये क्या वाक़या है। यानी हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम नमाज में सूरह फुरकान पढ़ाते हैं, हज़रत उमर उसको सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं, नमाज का इंतजार करते हैं, खत्म हो जाए घसीट चले जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से सुनते हैं, कहते हैं अच्छा तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो, और दोनों के बारे में कहते हैं ये तुम भी ठीक पढ़ रहे हो ये भी ठीक पढ़ रहे हैं। और फिर मजीद ये कहते हैं कि भाई परेशान होने की बात नहीं है, कुरान तो 7 हरफों पे नाजिल हुआ था, आप जिसको भी आसान समझते हैं आप उस पर कुरान पढ़ लें, यानी जो भी आप फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, जो भी आप आसान समझते हैं उसमें पढ़ लें। सो ये है वो रवायत ख़वातीन हज़रात जिसने असल में कुरान मजीद की किरातों के हवाले से ये एक सैंक्शन सी दे दी कि अगर मुख्तलिफ लोग एक ही सूरा को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हाँ क्या और ये भी ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली ये बात सामने आ जाती है कि ये एक प्रोफेटिक सैंक्शन है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके नतीजे में जो कुरान की जो वेरिएंट रीडिंग्स हैं उनके बारे में फिर ये एक तसल्ली सी हो जाती है कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चीज को सहाबा को मुख्तलिफ तरीके से सिखाया, कुछ को कुछ और तरीके से सिखाया, कुछ को कुछ और तरीके से सिखाया और सब ठीक है, लिहाजा इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक टेक्स्ट है। मैं आपसे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये दूसरा टेक्स्ट भी अगर चाहे इससे कम मशहूर हुआ है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस तरह के टेक्स्ट तो 8-10 हैं लेकिन मैंने ये 2 का इंतखाब किया है ताकि आप जो रवायत की अहमियत है और रवायत का जो पस मंजर है वो समझ लें। तो ये पहला उसका टेक्स्ट है और ये मैंने जैसे कहा कि ये हजरत उमर से नरेट कर रहे हैं। जो अगला टेक्स्ट है ख़वातीन हज़रात वो मैं उबई इब्न काब से आपको नरेट करना चाहता हूँ। उबई इब्न काब भी बहुत बड़े कुरान मजीद के स्कॉलर रहे हैं, अंसार से इनका ताल्लुक था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ जो मामला था कुरान मजीद के पढ़ने का वो बहुत ही दिल नवाज भी रहा इस लिहाज से भी कि वो उसको उनको पढ़ के सुनाते थे। तो आयत को भी आप सुन लीजिए। अभी उबई इब्न काब कहते हैं कि once I was in the mosque, one man entered and prayed and recited the Quran with the recitation which I disapproved of to him. Then another man entered and recited a recitation different from that of his companion. यानी एक आदमी आया उसने कुरान पढ़ा और इत्तेफाक से दूसरा आदमी आया उसने भी वही हिस्सा पढ़ा कुरान मजीद का और दोनों के बारे में ये कहते हैं कि ये तो मेरे लिए तो बिल्कुल अजनबी है। सो जब वो नमाज वो पढ़ चुका दूसरा शख्स तो वो कहते हैं हम तीनों के तीनों फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, ये सोचते हुए कि भाई हम तीनों ने एक ही मकाम पढ़ा है लेकिन तीनों की जो रेसिटेशन है ऑब्वियसली यहाँ अल्फाज वो एक दूसरे से फर्क है। सो वहां जाके अवैब ने कहा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई ये जो बंदा है इसने कुरान मजीद की किरात की है जो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने इसको डिसअप्रूव किया है और दूसरा आदमी आया है उसने भी वही हिस्सा पढ़ा है और वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں ذرا میرے سامنے تو پڑھیں اس کو, یعنی جو آپ نے ابی ابن کعب کے سامنے پڑھا تھا ذرا آپ اس کو میرے سامنے پڑھیے. تو اس کے نتیجے میں آبویسلی انہوں نے اس کو سامنے پڑھا ان کے. اچھا, اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپروو کر دیتے ہیں, آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے اور آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے. اب یہ دیکھیے ابی ابن کعب یہ تبصرہ کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں ایٹ دس there occurred in my mind a denial the like of which never occurred even during the time of Jahiliyyah. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے اتنا مشکل تھا اس کو ایبزارب کرنا کہ قرآن مجید کی ایک ہی مقام کو دو لوگوں نے الگ الگ پڑھا, اور جس کو میں نے اسی طریقے سے میرے تو بالکل سمجھ میں نہیں آئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریٹیفائی کر دیا, دونوں کے بارے میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یاد کریں جو پچھلی روایت تھی اس میں بھی یہی تھا نا, اس میں شام بن حکیم رام اور حضرت عمر دونوں نے سورہ فرقان کو الگ طریقے سے پڑھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاکذا انزلت و ہاکذا انزلت, یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی نازل ہوئی ہے. اور قرآن تو 7 حرفوں پہ نازل ہوئی, اور وہاں پہ تو حضرت عمر کا ریئیکشن نہیں اس روایت میں بیان ہوا, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ابی ابن کعب کے بارے میں جو ریئیکشن بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں اتنا شدید انکار اور ڈاؤٹ پیدا ہوا اور مجھے اشتباہ ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اتنا شدید انکار اس وقت پیدا ہوا تھا, یا اشتباہ پیدا ہوا تھا جب ایام جاہلیت میں تھا, جب میں ایمان نہیں لے کے آیا تھا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ بھئی یہ وہی جو ہیں پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے تو ریٹیفائی کر دیا دونوں کو میں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو کیا کیا انہوں نے, he struck my chest, یعنی انہوں نے ایسے ہاتھ مارا, and پھر کیا ہوا کہ whereupon I broke into sweat and felt as though I was looking at God Almighty with fear. یعنی اس قدر میں خوف طاری ہوا جیسے, اور پسینہ آنا شروع ہو گیا مجھے, اور لگا کہ جیسے میں خدا سے دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں, یعنی حضرت ابی کو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ I was asked to recite the Quran on one harf and I replied make it easy for my people. یعنی یہ جیسے آپ پڑھیں گے اور روایتوں کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل میں فرشتے ان کے پاس آئے تھے, اور فرشتے انہوں نے جب ظاہر فرشتے سے مراد یہاں جبریل ہی ہو سکتے ہیں, وہ جب قرآن لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم قرآن کو ایک حرف پہ پڑھو. اب یہ ایک سوال ہے کہ حرف سے مراد کیا ہے, کیونکہ حرف تو پہلو کو بھی کہتے ہیں, حرف جو ہے وہ لیٹر کو بھی کہتے ہیں, حرف کے بہت سارے معنی ہیں, لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک حرف پہ پڑھیں. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میں نے اس سے کہا کہ بھئی میرے لیے ذرا آسانی پیدا کر دیں, میرے لیے مشکل ہے, میرے جو لوگ ہیں وہ ایک تو نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ 2 حروف پڑھ لیجیے. میں نے پھر جو فرشتوں کو جواب دیا کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے, وہ 3 پہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ 4 بھی پڑھ لیجیے, 5 بھی پڑھ لیجیے, یہاں تک کہ پھر 7 احرف تک وہ پہنچ گئے. And I was further told you can ask one thing for every time that you sought for the ease of your people. So I said, oh God, have mercy on my people, oh God, have mercy on my people. And I deferred my third request for the day on which the entire humankind will turn to me, including even Abraham. تو چونکہ 3 دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اس کو آسانی پیدا کریں, تو انہوں نے کہا اچھا تو میں 2 دفعہ تو تم نے جو مان لی ہے وہ بات وہ میں آپ کی مان لوں گا, لیکن تیسری جو آپ کی ریکویسٹ ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میں نے ڈیفر کر دیا کہ جب قیامت آئے گی تو میں پھر قیامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریکویسٹ کو میں کہوں گا وہ پورا کرے. تو یہ جو روایت ہے وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 لوگوں نے قرآن مجید کو مختلف طریقے سے پڑھا ایک ہی مقام کو, اور تینوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ٹھیک, اور بھائی اپنے کہا پریشان ہو گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ مارا, ان کے سینے کو اس طرح سے پینچا اور کہا کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے, قرآن جو ہے وہ 7 حرفوں پہ پیدا ہوا, یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ 1 پہ ہوا, پھر 2 پہ, اور پھر الٹیمیٹلی کہا کہ 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. تو یہ خواتین حضرات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے, یعنی ان 2 روایتوں کو آپ نے جو پڑھا, ورنہ یہ روایتیں اور طریقے سے بھی آئی ہیں جو اصل میں ایک میسج آپ کو دیتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی مقام کی جب مختلف ریسیٹیشنز کی گئی, ریسائٹل کیا گیا, آپ نے بظاہر کیا, یعنی روایت کے الفاظ سے تو لگتا ہے کہ بالکل واضح ہے کہ ہی ایکچولی سیڈ کہ ہاں یہ بوتھ آف دیم آر کریکٹ, اور اس کیس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں, اور تم نے جو پڑھا ہو بھئی ہم نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک پڑھا. سو اس نے یہ ہمارے پورے کے پورے اسلامک لٹریچر کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو جنم دیا کہ قرآن مجید کی جو ویریئنٹ ریڈنگز ہیں, کیونکہ پروفٹ کے سامنے ان کے 2 بڑے صحابی یعنی حضرت عمر اور ابی بن کعب دونوں ایکسٹراڈنری صحابہ میں سے ہیں, ان دونوں نے جب قرآن مجید کو مختلف طریقے سے پڑھا اور دونوں کو ریٹیفائی کر دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات کو
کو مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ظاہر ایک سوال ہے کہ وہ کیا پہلو ہے, اور پھر جو یہ کہا گیا کہ 7 حرفوں پہ قرآن نازل ہوا, تو یہ 7 سے کیا مراد ہے, حرف سے کیا مراد ہے. تو اب ہم ان دونوں روایتوں کے پڑھنے کے بعد خواتین حضرات میں آپ کو سامنے چاہتا ہوں کہ جو بڑی تعویلات اس روایت کی ہوئی ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ 40 کے قریب اس کی تعویلات ہیں, یعنی 40 انٹرپریٹیشن ہیں. لیکن آئی وڈ لائک کہ میں آپ کے سامنے جو 7 میجر ہیں, 7 یعنی 7 حرفوں کی جو روایت ہے اس کی 7 جو بڑی توجیحات ہیں, 7 میجر انٹرپریٹیشن, وہ آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کم از کم یہ 7 وہ ہیں کہ جو زیادہ کامنلی پیش کی جاتی ہیں. بقیہ تو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں گے بھی تو وہ امیڈیٹلی اس طرح کی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی they cannot even be entertained. So let's start off. یعنی میں کوشش کروں 1 یا 2 یا 3 آج کا ہم کور کر لیں, اور آئندہ سیشن میں جو بقیہ انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو کور کر لیں. ریمبر, اس روایت کی کوئی ایک انٹرپریٹیشن پہ کبھی اتفاق نہیں ہو سکا. اس روایت کی کسی ایک انٹرپریٹیشن پہ کبھی اتفاق نہیں ہو سکا. 40 کے قریب اس کی انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں, ان میں سے ہم 7 کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور یہ 7 کی 7 ایسی ہیں کہ جس میں لوگ آپس میں فرق کر رہے ہیں. یعنی مثلا جو پہلی انٹرپریٹیشن کو مان رہا ہے وہ دوسری پہ تنقید کر رہا ہے, جو دوسری کو مان رہا ہے وہ پہلی اور تیسری پہ تنقید کر رہا ہے. تو ان دس وے یو ول فائنڈ آؤٹ all our scholars differing with one another and from one another in all these interpretations. Let's start off by the first interpretation. جو پہلی اس کی توجیہ کی گئی ہے خواتین حضرات, وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کہا گیا نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں جو الفاظ ہیں ان کو 7 طرح سے پروناؤنس کر سکتے ہیں, یعنی جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو لہجہ ہے, اس کا جو ایکسنٹ ہے, اس میں 7 طرح کی ویریشنز ہیں. یہ روایت تو میں کیونکہ یہاں میں نے شارٹ فارم میں آپ کو دے دی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو روایت میں نے یہاں دی ہے یہ اس کا شارٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی وہ جو پچھلی 2 روایتیں ہیں وہ تو پس منظر کے ساتھ آ گئی ہیں نا, بتایا گیا حضرت عمر نے ایک سنا, حضرت خبیب نے کہا آپ سے سنا. یہ روایت جو سمرہ ابن جندب سے ہے, یہ کہتے ہیں یعنی اس میں روایت صرف اپنے آخری ٹیکسٹ کے لحاظ سے ہے, اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ دیکھیے راوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ they shorten the text. یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز آپ کو ملی, اس کو آپ نے یا تو شارٹن کر لیا اور یا آپ کو ملی ہی اتنی تھی. آپ دیکھیے کہ پچھلی روایتوں میں 2 انسیڈنٹس ہیں, کتنے یعنی they occupy a considerable space, اور آخر میں ہی آتا ہے قرآن جو ہے وہ 7 حرفوں پہ اترا. یہ روایت ایسی ہے کہ جو بالکل پس منظر سے مجرد ہے, there is no background, it comes directly to the point. اور وہ کیا پوائنٹ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 7 پہ نازل ہوا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کی پہلی توجیہ پڑھ رہے تھے. یہ دیکھیے اس کی پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ 7 طریقوں سے ایک لفظ کو پروناؤنس کرنے کا معاملہ ہے. اچھا, یہ جو بنیادی طور پہ توجیہ ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کے جو قاری حضرات ہیں یہ ان سے منسوب کی جاتی ہے. یہ جو قراء حضرات ہیں, جو قاری ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک قاری حضرات جن کو ہم قاری کہتے ہیں, دور اول میں قاری ان کو کہتے تھے جو قرآن کے حافظ ہوتے تھے اور قرآن کو ایک اچھے طریقے سے پڑھتے تھے. یعنی آج کل کہتے ہیں قرآن کی اچھی قراءت کرنے والے کو. دور قدیم میں جس کو قاری کہا جاتا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اچھی طریقے سے بولنے والا ہوتا تھا, قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوتا تھا, بلکہ would be actually remembering the whole of the Quran. اچھا, یہ توجیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ it is narrated from the Quran reciters that it refers to 7 various types of pronunciation and the way words are uttered. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ایکسنٹ ہے اس میں 7 طرح کی مختلف ویریشنز ہیں. اس کی انہوں نے ایگزامپل بھی دے دی ہے, جیسے اظہار, جیسے ادغام, جیسے تفخیم, جیسے ترقیق, جیسے امالہ, جیسے اشباع, جیسے مد, جیسے قصر, جیسے تخفیف, جیسے تلین, جیسے تشدید. یہ ساری ٹرمز ہیں, ان کو سن کے پریشان نہ ہو. تجوید کی ٹرمز ہیں. مثلا تفخیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے, یعنی بولنا ہے from the mouth in a way that it becomes more prominent, it becomes magnified. ترقیق کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا کسی لفظ کو, جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک خاص انداز سے. امالہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایسے پڑھتے ہیں جس میں زبر جو ہے it is aligned to words as there. تو والضحیٰ کو پڑھیں گے والضحیٰ واللیل اذا سجے. تو یہ سارے پڑھنے کے آگے اس کے آپ as I said you don't need to find out the meaning of all these terms. There are basically terminologies describing how you would pronounce a word. تو ایک پوری جو کھیپ ہے
कारी हजरात की, वो ये कहती है कि ये जो अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये कहा ना कि कुरान 7 हरफों पे उतरा है, तो यहाँ हर्फ से असल मुराद ये है इस उसका जो तलफ़ुज़ है, तो 7 हर्फ का क्या मतलब है, 7 तरह के तलफ़ुज़ को कुरान अकोमोडेट करता है। ये उन्होंने इसकी तौजीह पेश की। अब देखिए इस तौजीह पे जो तनकीद होती है वो लोगों ने पेश की, उन्होंने कहा भी ये तो तौजीह जो है ये फिट नहीं बैठती, और इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं चंद एक को आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि द नंबर ऑफ वेरिएशन प्रोनाउंसिंग अ वर्ड इज मोर देन 7, यानी आप इसी में देख लीजिए, ये देखें ना लोगों ने ये जो तरीके बताए हैं, इजहार, इदगाम, तफहीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 12 तो यही हो गए। यानी ये जो तरीके हैं किसी लफ्ज के अंदर वेरिएशन पैदा करने के, ये 7 जो हैं ये कैसे पता लगा कि 7 हैं, जबकि एक्चुअली जब आप, अच्छा ये तो मैंने 10 की एग्जांपल दी, इससे भी ज्यादा है। तो पहली बात तो आसानी से जो बात की जाती है जिसकी इंटरप्रिटेशन में कि भाई प्रोनाउंसिएशन की जो वेरिएशन है वो 7 से कहीं ज्यादा है। अच्छा आगे चलें। अच्छा हमें ये पता है कुरान मजीद के बारे में ये कहा गया है कि ये कुरैश की जबान में नाजिल हुआ था, तो कुरैश की जबान में अगर वो नाजिल हुआ था तो कुरैश की तो एक ही लहजा है ना उनका, यानी उनके मुख्तलिफ लहजे नहीं है। तो जो कुरैश का जो मारूफ लहजा है उसी में कुरान को पढ़ा जाना चाहिए, तो ये 7 की अकोमोडेशन की क्या वजह है? यानी कुरान मजीद तो देखिए स्पेसिफिकली कहता है बिलिसान अरबी मुबीन, यानी अरबी मुबीन। फिर कहा गया लिसानक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर गया कि आपकी जबान में उतरा है, गोया कि जो कुरैश की टकसाली जबान है, जो प्योर क्लासिकल अरबिक है, जो कुरैश का लहजा है, तो फिर ये किस तरह से हम कह लेंगे इसलिए 7 तरह की प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हजरत उमर और हजरत हिशाम बिन हकीम बिन हिजाम, जिनकी हमने बात की थी ना पहले नैरेटिव में, ये दोनों कुरैशी हैं, एक ही कबीले के से इनका ताल्लुक है, तो फिर इनमें इख्तलाफ कैसे हो सकता है? यानी वहां तो साफ नजर आ रहा है कि अल्फाज का इख्तलाफ है, तलफ़्फ़ुज़ का तो इख्तलाफ ज़ेर बहस ही नहीं है, वरना हजरत उमर को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती? तो ये अगर ये मान लिया जाए कि ये 7 तरीकों से प्रोनाउंस करने का एक मामला है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि दोनों ही कुरैशी हजरात हैं, यानी हजरत उमर भी कुरैशी कबीले से हैं, हजरत हिशाम भी कुरैशी कबीले से हैं, तो एक ही कबीले के लोग आपस में लहजे में कैसे फर्क डिफर कर सकते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल अकल के मुताबिक नहीं है। आप मुख्तलिफ कबाइल के बारे में कह सकते हैं कि उनके अंदर इख्तलाफ हुआ, एक ही कबीले के आदमी में तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा ये भी एक अहम बात है। फिर आप ये देखिए कि ये जो नैरेटिव है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है, यानी ये जो इंटरप्रिटेशन है, सॉरी नॉट नैरेटिव, ये इंटरप्रिटेशन है, ये तो उसके बिल्कुल खिलाफ ठहरता है जो उबई इब्न काब वाली रवायत है और जो हजरत हकीम बिन हिशाम वाली रवायत है, क्योंकि वहां तो साफ नजर आ रहा है कि वहां तलफ़्फ़ुज़ का तो इशू ही नहीं है। देयर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन इन वर्ड्स। यानी वो और तरह पढ़ा उन्होंने और उन्होंने और तरह पढ़ा, क्योंकि साफ जाहिर है कि अगर तो मसला तलफ़्फ़ुज़ का था तो क्या हजरत उमर को ये नहीं पता था कि भाई लफ्ज़ तो एक है, इसके तलफ़्फ़ुज़ जरा मुख्तलिफ है, इसके तलफ़्फ़ुज़ जरा मुख्तलिफ है? नहीं, उनको तो नजर आ रहा था कि भाई अल्फाज ही ये चेंज उन्होंने कर दिए हैं, वरना अगर तलफ़्फ़ुज़ ही का इशू होता तो हजरत उमर को वक्त को बिल्कुल वो जानते थे कि कुरैश का लहजा क्या है, अगर किसी ने किसी मुख्तलिफ लहजे में पढ़ दिया है तो लफ्ज़ तो तब्दील ही ना हुआ, लफ्ज़ का की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हुई है, तो लफ्ज़ इज नॉट चेंज, द वर्ड इज नॉट चेंज, तो इस वजह से ये किसी तरह से नहीं माना जा सकता। अच्छा उससे भी दिलचस्प बात ख्वातीन हज़रात ये है कि उबई इब्न काब का भी ये मामला है, यानी कि वो जब उनको पसीना आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ऐसा डाउट पैदा हुआ कि आई वुड हैव, आई मीन जितना डाउट मुझे अयाम जहालियत में पैदा हुआ था उतना ही दोबारा पैदा हो गया। तो एक आदमी जो कुरान का कारी है, जो कुरान से वाकिफकार है, महज तलफ़्फ़ुज़ के इख्तलाफ में क्या उसको इतना बड़ा डाउट पैदा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज देयर। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन द सेम exactly the same accent as maybe some of my other compatriots, my other colleagues. ये तो महज एक्सेंट का फर्क है। हाउ डज दिस बी सच एन अलार्मिंग थिंग कि हजरत उमर जो है उनको गुस्सा आ जाए, वो घसीट के ले जाए और वो भाई अपने कहा भी कह दिए कि मुझे तो पसीना आ गया था, आई जस्ट कैन नॉट बेयर दिस कि ये क्या हो रहा है। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात ये है ख्वातीन हज़रात कि ये भी एक बड़ी सी अजीब सी बात है जो आप दूसरी रवायत पे देख रहे हैं जो गुजर गई है उबई इब्न काब की, कि एक ही सूरा को एक सहाबी ने पढ़ा और दूसरे आए और एग्जैक्टली वही सूरा, यानी सूरा नहीं है पता, कुरान का हिस्सा पता है, तो ये कितना अनलाइकली है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ एक मस्जिद में और ऊंचे वहां से पढ़ रहा हूँ, एक और आदमी आए और वो पढ़ना शुरू करे और एग्जैक्टली वही मकाम पढ़ना शुरू कर दे जो मैं पढ़ रहा हूँ। कितना ये, आई मीन इट इज पॉसिबल, इस
اس کی جو permutation اگر آپ اندازہ لگائیں, یہاں پہ میتھمیٹیشین بیٹھے ہوں گے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی 6000 آیتیں ہیں, in excess of 6000. تو اتنا یہ ایک چانس ہو سکتا ہے کہ پیپل اسٹارٹ ریڈنگ دا سیم پلیس آؤٹ آف نو ویئر اینڈ ٹو ڈفرنٹ پیپل وداؤٹ نوئنگ کہ دوسرا آدمی یہی پڑھ رہا تھا, اس میں تو بائی چانس آ کے وہ پڑھا. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک سوال پیدا کرتا ہے. اچھا, پھر ایک اور سوال خواتین حضرات یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی اس کی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ورڈ آیا وہ یہ کہ ان حاضر قرآن انزلہ, یہ نازل کیا گیا ہے 7 پروننسیشن پہ. یہ ترجمہ ہوگا نا, مجھے یہ بتائیے کہ پروننسیشن کیا نازل کی جاتی ہیں؟ اس کے لیے تو ورڈ انزلہ انتہائی نامناسب ہے. پروننسیشن تو نازل کی نہیں جاتی, وہ تو انسان پڑھتے ہیں, ان کو الفاظ نازل کیے جاتے ہیں. یعنی میں جب یہ کہوں گا کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 طرح کے تلفظ پہ نازل ہوا ہے. تو یہ تلفظ تو انسان یا قاری حضرات یا وہ لوگ کہ جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کا کام ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کو اللہ میاں نے 7 تلفظ پہ نازل کیا ہو. یہ تو ورچولی آؤٹ آف کوسچن بات ہے, یہ تو ایک ایبسرڈ سی بات ہے. اس سے بھی زیادہ ایک اور ایبسرڈ بات خواتین حضرات سے یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے یہ ٹرمز پڑھی ہیں, یہ آپ ذرا کو دوبارہ دیکھیے. یہ جو ورڈ, یہ ٹرمز ہیں, یہ تو وجود میں آئی ہیں تو 1-1.5 صدی کے بعد جا کے. یعنی جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بیکورڈ تھنکنگ کر رہے ہیں اور حاضر کو ماضی میں داخل کر رہے ہیں. یعنی وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو اظہار, ادغام, تفخیم, یہ these are all terms which have been coined much later. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ زیر بحث نہیں تھا, اس میں تو عرب لہجہ تھا بس. اس لہجے کو پھر بعد میں لوگوں نے کوانٹیفائی کیا اور کوالیفائی کیا کہ دیکھیں اس کو اظہار کہتے ہیں, اس کو ادغام کہتے ہیں. اینڈ دس واز سینچریز آفٹر the prophet had passed away. So how can you work back کہ آپ نے ایک چیز ایجاد کی ہے 2 صدی بعد اور اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ وہ جو ہم نے ڈویژن کی ہے, شاید یہ حدیث اس کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو یہ کسی طرح سے بھی کوئی اس کی تک یا کل سیدھی نظر نہیں آتی. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگوں نے اس توجہ کو بھی رد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی پاسبل نہیں ہے. پھر اب ہم دوسری توجہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پہلی توجہ تھی جو ہم نے پڑھی ہے. پہلی توجہ یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کے جو 7 حرف ہیں یہ اصل میں 7 تلفظ ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے اس کا تجزیہ کیا اور بتایا کہ دیکھیے یہ ایک بالکل ہی بے معنی قسم کی توجہ ہے. اس توجہ کی کوئی کل سیدھی نہیں بیٹھتی اور اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب ایک اور توجہ کی طرف آ رہے, میں اس کی ٹیکسٹ کو چھوڑ رہا ہوں. یہ جو توجہ ہے یہ اس حدیث پر بیسڈ ہے. یعنی اب جو سیکنڈ توجہ ہے, توجہ کا کیا مطلب ہے؟ انٹرپریٹیشن. تو ہم نے پہلی انٹرپریٹیشن پڑھی 7 حرف کی ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ قرآن 7 حرفوں سے مراد 7 تلفظ ہیں. اب ایک ہم دوسری انٹرپریٹیشن پڑھنے لگے ہیں جس کو ہم توجہ کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے جب یہ کہا گیا کہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 7 طرح کی آیتیں ہیں. قرآن 7 طرح کی آیتوں پر نازل ہوا ہے. یہ لوگوں نے توجہ کی. اور توجہ یا انٹرپریٹیشن کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ نیریٹو ہے. اس نیریٹو کا یہ عربک میں اسکپ کر کے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. الفاظ یہ عبداللہ بن مسعود, یہ عبداللہ بن مسعود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت غیر معمولی کمپینین میں سے ہیں, اور یہ مکی دور ہی میں غالباً 4 یا 5 شروع کے لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لے گئے, اور شب و روز کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ the first book was revealed constituting one type on one harf, and the Quran has been revealed constituting 7 types on 7 ahruf. اور پھر انہوں نے آگے سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. The rebuking verses, the verses of command, verses stating the lawful, verses stating the unlawful, the clear verses, the allegoric ones, and verses which mention parables. So, you should consider its lawful as lawful and its unlawful as unlawful, and do what you have been commanded to do, and refrain from what you have been stopped, and learn a lesson from its parables, and follow its clear verses, and profess faith in the allegoric ones, and say, I profess faith in all are from my Lord, and none receive a reminder except men of understanding. تو گویا یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن 7 طرح کی آیتوں پر نازل ہوا. اور وہ انہوں نے اس کی کچھ ایگزامپلس دی ہیں. مثلا ریبیوکنگ ورسز کا مطلب ہے جو تنبیہ کرتی ہیں, کمانڈ کی ورسز وہ ہیں جو حکم دیتی ہیں, قانونی ورسز جو لافل ہیں اس کا مطلب ہے جو حلال کو اسٹیٹ کرتی ہیں,
بعض ورسز ہیں جو حرام کو اسٹیٹ کرتی ہیں، بعض وہ ہیں جو محکمات ہیں، بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو تشبیہ اور استعارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ تو ایک توجیہ لوگوں نے یہ کی کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں اب یہ جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ اترا، تو اب انہوں نے خود ہی اس کی تشریح کر دی ہے کہ 7 حرفوں سے مراد 7 طرح کی آیتیں۔ اب دیکھیے کہ اس پر تنقید کیا ہوئی ہے۔ پہلی تنقید تو حافظ ابن عبد البر ہیں، اگین یہ مالکی اسکالر ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز ان اون رائٹ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ توجہ کی ہے، یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ روایت ابو سلمہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیے نا، آخر میں دیکھیے ذرا اس کو، ابو سلمہ بن عبد الرحمان بن عوف ابیہ عن عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے نا، یہ روایت ابو سلمہ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ روایت منقطع ہے، یعنی ایسے ہے کہ جیسے ایک درمیان میں ایک مسنگ لنک، پرسن ہو از ان بٹوین، اور آپس میں ان کا ملاقات نہ ہوئی ہو تو اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مزید یہ کہ چونکہ ان کا بیٹے بھی انوالوڈ ہے، یعنی باپ سے بیٹا بھی نریٹ کر رہا ہے، تو اس بیٹے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کے بیٹے ہیں، یعنی ابو سلمہ کے جو بیٹے ہیں، وہ ایک انریلائبل پرسن ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر جو ایک اور اسکالر ہیں حدیث کے، اور یہ انہوں نے جو بخاری ہے، صحیح بخاری، اس کی سب سے جو مشہور شرح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فتح الباری، 14 جلدوں میں عربی میں ہے، اب یہ ریسنٹلی اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے۔ تو اٹس لائک این انسائکلوپیڈیا آف حدیث، ون آف دا بگیسٹ انسائکلوپیڈیاز آف حدیث۔ اس میں آپ حافظ ابن حجر جو ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھی، انہوں نے اس کو مرتب کیا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت تو چونکہ اس وجہ سے ہی ناقابل اعتماد ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ہی از ناٹ اے ریلائبل پرسن۔ تو پہلی صورتحال میں تو وہ روایت ہی کو انہوں نے رد کر دیا، یعنی اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is something which cannot be accepted۔ اچھا، یہ جو ابو علی الاحوزی ہیں، یہ بھی اور ابو علی حمدانی دونوں اسکالرز ہیں، ایک 5th سینچری کے، ایک 6th سینچری میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 7 حرفوں کی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو آخری حصہ ہے اس حدیث کا، یہ دیکھیں اس حدیث کو بھی ٹھیک مان رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک الگ سے جملہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں 7 طرح کی آیتیں ہیں۔ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، بلکہ وہ جملہ کی نیچر ہی میں یہ بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، پیچھے چلے جائیں ذرا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے has been revealed، اب یہ دیکھیں لکھا آ رہا ہے constituting these 7 words، یہ عربی میں تو اس کی جو حصہ موجود ہے، میں نے اس لیے اس کو ترجمہ جب کیا تو بریکٹس لگا دی ہیں کہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا، وہ حرف تو مشتمل ہیں کس پہ؟ ریبیوکنگ ورسز پہ بھی، کمانڈ ورسز پہ بھی، حلال ورسز پہ بھی، حرام ورسز پہ بھی۔ تو انہوں نے ایک مزید تنقید کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اس روایت کو سچ بھی مان لیں تو روایت تو وہ کہہ نہیں رہی ہے جس سے مطلب نکالا جا رہا ہے، وہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ نازل ہوا، سچ دیٹ قرآن مجید کی 7 طرح کی آیتیں ہیں، وہ حرفوں کی تشریح کر ہی نہیں رہی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 7 حرف کون سے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا اور اٹ واز کمپوزڈ آف دیز ٹائپس آف ورسز۔ اس وجہ سے دس از ایبسولوٹلی ناٹ something that can be accepted۔ اچھا، یہ مزید آپ اس میں آپ دیکھیے کہ جو عربی کے ورڈز ہیں، ظاہر میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ اس کو عربی میں اس کو سمجھیں، لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ جس طرح سے آئے ہیں وہ ہیں کہ زاجرن عامرن، جس میں اصل میں جب آپ کسی کی کوئی قسم بیان کرتے ہیں نا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ ابھی ایسے ہے اور ایسے ہے، کسی کی ٹائپ بیان کرتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حال کے طریقے پہ جو ہمیشہ منسوب ہوتا ہے، زاجرن و عامرن۔ اور یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ ہمیشہ، یعنی جب یہ بیان کرتی ہے، میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ قسمیں بیان کرتی ہے، یہ ٹائپس بیان کرتی ہے، یہ کائنڈ بیان کرتی ہے، یہ جس طرح کی کوئی چیز ہو اس کے بارے میں یہ کہوں نا کہ اٹ از کمپوزڈ آف سچ اینڈ سچ اے تھنگ، تو یہ اس کے لیے موضوع ہے۔ تو اس وجہ سے جو کہا جا رہا ہے قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا، یہ 7 حرفوں کی توجیہ ہے ہی نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو 7 حرفوں پہ نازل ہوا وہ مشتمل ہے، وہ کمپوزڈ آف ہے، وہ اس چیز سے بنا ہوا ہے جو کہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ جتنی بھی توجیحات آپ کریں گے، آپ دیکھیے اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسٹ آف نیریٹیوز کلیئرلی سے دیٹ the recitals of the Quran differed regarding the huruf which clearly is different from this view۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 7 طرح کی آیتوں پر قرآن نازل ہوا تو اس
میں حضرت عمر کو پھر کیا مشکل پیش آئی ہوگی؟ یعنی وہاں پہ تو کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ الفاظ میں فرق تھا، اس کو نے ان کو الارم کیا. یہی الارم ابی بن کعب کو محسوس ہوا. اگر تو 7 طرح کی آیتوں پہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس نے تو کوئی الارم پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی ہاؤ کین اٹ کاز این الارم؟ یہ تو میں ایسے جیسے میں کہوں کہ دیکھیے قرآن مجید میں 4 طرح کی باتیں بیان ہوئی ہیں اور 4 طرح کے خلافات ہیں یا 4 طرح کے حلال و حرام کی چیزیں ہیں. اس میں تو صرف میں انیموریٹ کر رہا ہوں. تو انیموریشن ہاؤ کین دس بی ریزن فار الارم فار عمر اور ابی ابن کعب؟ وائی؟ مطلب یہ الارم کرنے کی کوئی تک ہی نہیں ہے. جب آپ کہیں کہ قرآن کی 7 طرح کی آیتیں ہیں تو ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ہے، اس کو آپ ٹانک لیں. تو یہ غرض کہ یہ توجہ بھی ایک ایسی ہے کہ جس کو ہم کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں سمجھتے. اور دیکھیے پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ روایت کیا کہتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، آپ ان میں سے جو موضوع سمجھیں جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیں. تو اس کا پھر ترجمہ ہی کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید 7 طرح کی آیتوں پہ نازل ہوا ہے، 7 قسموں پہ نازل ہوا ہے، 7 آیتوں کی قسموں پہ نازل ہوا ہے. آپ ان میں سے جو چاہے پڑھ لیں، جو قسم چاہے پڑھ لیں. چاہے آپ صرف حلال آیتیں پڑھ لیں، چاہے وہ آیتیں پڑھ لیں جن میں حرام کا ذکر ہے، چاہے وہ آیتیں پڑھ لیں جس میں صرف تشبیہات کا ذکر ہے، چاہے وہ آیتیں پڑھ لیں کہ جس میں صرف کوئی تک نہیں بنتی، کوئی اس کا کوئی سینس نہیں بنتی اس کی. تو یہ مطلب کیا ہے کہ 7 آیتوں پہ پڑھ لیں، 7 طرح پڑھ لیں، طرح پہ اترا ہے اور جس پہ چاہے آپ پڑھ لیں سب ٹھیک ہوگا. لیکن ایز اے سیڈ اس میں جو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر ہوں یا ابی ابن کعب ہوں، ان کے کان کھڑے نہیں ہو سکتے اس معمولی سی چیز پہ. اور اول تو یہ جو حدیث ہے یہ اس کی توجہ کری نہیں رہی ہے، تو صرف قرآن کی قسمیں بیان کری ہیں، اور قسمیں بیان کرنے سے کوئی الارم پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اب فضیل اللہ میں آپ کے سامنے اس کی ایک تیسری توجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یعنی میں اپنی بات میں ختم کر دوں گا، میرے خیال ہے جو بقیہ توجیحات انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن پہ دیکھیں گے. ایک نئی توجہ بعض لوگوں نے کی اور وہ میں نے بتا دیا ہے وہ کون لوگ ہیں. یعنی قاضی ایاز ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اور آج کل کے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں سے شاہ ولی اللہ، ون آف دی لومینریز آئی وڈ سے، آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی، ان کی بھی یہ رائے ہے. وہ کہتے ہیں یہ 7 حرف میں جو 7 کا ورڈ ہے نا، یہ تکسیر کا عدد ہے. تکسیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی متعین چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہی میں کہوں گا میں تمہیں 10 مرتبہ کہا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تو یہاں 10 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو 10 ٹائمز کہا ہے، بلکہ یہ اصل میں ایسے ہی کہ جیسے میں ایک چیز کی کثرت کو بیان کر رہا ہوں اسٹریس کرنے کے لیے. تو شاہ ولی اللہ ہیں یا قاضی ایاز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں 7 کا جو عدد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ اسپوکن فار اسپیسیفکلی 7 اینٹیز، اٹ از جسٹ اسپوکن فار، جیسے کہتے ہیں ان ملٹیپلسٹی، اٹ جسٹ ایکسپریسز ملٹیپلسٹی، یہ تکسیر کو بیان کر رہا ہے. اب پہلا سوال تو پیدا ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس توجیہ کے نتیجے میں کی تو توجیہ کرتے ہیں اس میں بھی ہم آتے ہیں، تو حرف کا تو مطلب پھر بھی بیان نہیں کر رہی ہیں. یعنی شاہ ولی اللہ ہوں یا یہ ہوں اور بھی لوگ ہیں، ان سے ہم پھر یہ سوال کریں گے جی احرف کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے پھر کیا کی؟ کیونکہ یہ جو توجیہ ہے یہ تو صرف یہ بتا رہی ہے کہ 7 کو آپ نے انٹرپریٹ کر لیا ایک اور طریقے سے، احرف کو تو آپ نے انٹرپریٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ اصل جو مشکل ہے وہ تو احرف کے ورڈ میں ہے، اس میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا کوئی جواب ہمیں ان سے نہیں ملتا، بلکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 پہ آپ ذرا کانسنٹریٹ کر لیں، اور کیونکہ ابن الجزری جو ہیں یہ ایک اسکالر ہیں، ان کی جو ایکسپرٹیز ہے خواتین حضرات وہ قراءات کے اندر ہے، اور نشر فی الاشر ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی، جو حالانکہ وہ 2 جزوں میں مختصر سی کتاب ہے، لیکن اٹ از ون آف دا آئی وڈ سے پریمیئر بکس آف قراءات، اور اس وجہ سے ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے ابن الجزری کی. یہ کہتے ہیں کہ جو 7 کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں تکسیر کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ جو نیومرلز ہے اصل میں 7 کے، اس مطلب it's not just 7 but other numerals which constitute 7 and which are 7, 70, 700, 7000 وغیرہ وغیرہ. وہ کہیں گے یہ سارے کے سارے عربی زبان میں تکسیر کے لیے بولے جاتے ہیں. اور اس کی کہتے ہیں میں قرآن سے آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے قرآن سے انہوں نے ایک مثال یہ پیش کی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. یہ قرآن کی مشہور آیت ہے، آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، سورہ بقرہ کی انفاق کا جو موضوع حاضر بحث ہے وہاں یہ آیت آتی ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ those who give their wealth for the cause of God can be compared to a grain which brings forth 7 ears each bearing 100 grains. یعنی یہ جو 7 اس کی جو سنبل پیدا ہوتے ہیں اور ہر سنبل میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ 7 کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں یہاں پہ تکسیر کے لیے بولا گیا ہے. پھر انہوں نے ایک اور مثال دی، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ جو سورہ توبہ کے اندر الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ نے
ان منافقین کے لیے آپ نے 70 مرتبہ اگر آپ توبہ کریں گے مشرکین کے لیے تو یہ قبول نہیں ہوگی. تو دیکھیے اس کے لیے بھی الفاظ یہ آتے ہیں کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. It is the same whether or not you beg forgiveness for them. If 70 times you beg forgiveness for them, God will not forgive them. یعنی 70 مرتبہ بھی تم توبہ کرو گے 70 مرتبہ بھی تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ 70 ورڈ ہے یہاں پہ 70 مراد نہیں کہ 70 مرتبہ کرو گے بلکہ یہاں مراد ہے کہ بے تحاشا مرتبہ کرو گے. پھر وہ ایک اور مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی دیکھ لیجئے. اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ indeed God has written down the reward of good and bad deeds and then he has explained them. So a person who wanted to do a good deed but was unable to do it, the Almighty wrote down the reward of this whole deed. And if a person wanted to do a good deed and was able to do it, the Almighty wrote down from 10 to 700 fold to even more. And if a person wanted to do a bad deed and did not do it, the Almighty wrote down 1 unit of reward. And if he wanted to do a bad deed and then did it, the Almighty wrote down the reward of 1 whole unit of a bad deed. یعنی یہ ظاہر ہے وہ کہا گیا نا کہ ایک عمل کی جو جزا ہے وہ 70 سے لے کے 700 گنا تک کا جو ہمارے یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے. پھر ایک اور وہ مثال دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیر اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مثال کو بیان کروں کیونکہ وہ ظاہر ہے اسی قسم کی مثال ہے, میں یہ آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ یعنی شاہ ولی اللہ ہوں یا قاضی اعراض ہوں انہوں نے عربی زبان کے قاعدے سے استشہاد کیا, یعنی ایک لنگوسٹک قاعدے سے. اس ساتھ کا جو لفظ ہے یہ تکسیر کے لیے بولا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک بھی دلیل آپ نے پیش نہیں کی. 70 ہو سکتا ہے بولا جاتا ہو, 700 ہو سکتا ہے کہ بولا جاتا ہو, اگرچہ اس میں بھی کلام ہے کہ ان آیتوں میں وہ بولا بھی گیا کہ نہیں گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کبھی اردو میں, کبھی انگریزی میں, کبھی عربی میں سات کا جو ہنسا ہے کبھی تکسیر کے لیے بولا گیا ہے؟ یعنی ہمیں عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں 7 دفعہ یہ کہا ہے تو وہاں کبھی تکسیر مراد نہیں ہوتی, کبھی بھی ملٹیپلسٹی مراد نہیں ہوتی. یعنی اور یہ 7 کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا اس لیے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں 100 مرتبہ کہا ہے میں نے, 50 مرتبہ کہا ہے میں نے, 1000 مرتبہ کہا ہے. ایگزیکٹلی عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں جو تکسیر کے عدد ہیں یعنی جو ملٹیپلسٹی کے جو ورڈز ہیں وہ معلوم و معروف ہیں, ان میں آپ نے یہ کوئی توجہ نہیں کرنی. یعنی یہ اور یہ میرے آپ کے کہنے سے ہوگا بھی نہیں, یہ اہل زبان جیسے زبان کو بولتے ہیں اس طرح سے ہوگا. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ 7 کا لفظ جس کے استشہاد میں حافظ ابن جزری نے اتنی کوششیں کی اور 7 نہیں ملی ان کو 700 کی یا 70 کی مل گئی, تو وہ ہو سکتا ہے کہ تکسیر کی عدد ہو, کسی بھی زبان میں تکسیر کا عدد نہیں ہے. لہٰذا اس توجہ کو بھی ہم کسی طرح سے نہیں مان سکتے, اور یہ توجہ ہے بھی ناقص. کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ عرب کا تو ترجمہ بیان ہی نہیں کر رہی, یہ تو بیان کر رہی ہے 7 کی توجہ کو. لہٰذا یہ انکمپلیٹ سی بات ہے اور اس کو ہم بہرحال نہیں مان سکتے. تو میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے اور تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے کہ دیکھیے ہم نے میں نے آپ کے سامنے جو جس روایت کو پڑھا ہے بنیادی طور پہ یہ وہ روایت ہے جس قراتوں کے اختلافات کو ثابت کیا جاتا ہے. اس روایت کی کوئی 40 سے قریب توجیحات ہیں, 40 ہیں. ان 40 کی جو 40 انٹرپریٹیشنز ہیں ان کی ایک پہ دوسرا متفق نہیں ہے, ایک دوسرے پہ تنقیدات موجود ہیں. حتیٰ کہ حافظ من جملہ متشابہات میں سے آج تک کوئی نہیں سمجھا. لیکن چلے اس کے باوجود ہم نے 7 کا انتخاب کیا, 7 توجیحات کا, 7 انٹرپریٹیشنز کا. بقیہ انٹرپریٹیشنز ہم انشاءاللہ آئندہ سیشن میں دیکھیں گے. لیکن میں انٹرپریٹیشن پیش کی, ایک انٹرپریٹیشن میں نے یہ پیش کی جو اسکالرز پیش کرتے ہیں 7 طرح کی پروننسیشن. اس کی تنقیدات آپ نے پڑھ لی کہ 7 طرح کی پروننسیشن کیسے ہو سکتی ہے کہ جبکہ وہ پروننسیشن کے جو الفاظ ہیں تقسیم, امالہ, ترقیق, تشہیر, اظہار یہ وجود ہی میں 100 سال 200 سال بعد یعنی جب پروفٹ کی یہ حدیث نازل ہوئی ہے اس وقت تو یہ ٹرمینالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, یہ پیدا ہی بعد میں ہوئی ہے. تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں کہ ہاتھ کو میں گھسیڑ رہے ہیں. اور دوسری بھی اس میں ظاہر ہے ہم نے توجیحات دیکھی کہ وہ قابل قبول نہیں ہے جو دوسرے پہلو ہیں. پھر ہم نے کہا کہ معلومہ نے کہا کہ دیکھیے یہ تو 7 طرح کی آیتیں مراد ہیں, تو اس پہ فوراً تنقید ہوگی کہ جس روایت پہ آپ نے انحصار رکھا ہے وہ روایت ہی بالکل کمزور روایت ہے. وہ روایت کی بات بیان کر ہی نہیں رہی کہ قرآن کی 7 طرح کی عرف کا مطلب 7 طرح کی آیتیں, بلکہ وہ 7 طرح کی آیتوں کی کس پہ
بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو آخری توجہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ اس میں 7 وہ کسی بھی لحاظ سے تفسیر کا عدد نہیں ہو سکتا، وہ ایک متعین عدد ہے. اٹس اے نیومرل which describes exactly what it has to describe. It cannot describe multiplicity. So اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی بقیہ توضیحات بھی پڑھیں گے، لیکن دس نوٹ آف کاشن اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی زیادہ امپورٹنٹ حدیث ہے اور جتنے زیادہ اس میں اختلافات ہیں، آپ دیکھیے اتنی ہی زیادہ اس پہ رلائے کیا جاتا ہے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کی ایک سے زیادہ قراتیں ہو سکتی ہیں، اور پروفٹ نے ان کو سینکشن کیا، اور نتیجہ الگ سے ہی موجود ہے کہ ان میں سے جتنی بھی ہم توضیحات کو ایسے سے پڑھیں گے، ہر ایک کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کہ شاید سیوطی کی بات ٹھیک تھی، کہ یہ پتہ نہیں روایت کیا تھی اور کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ کیا بن گئی. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت شکریہ استاذ محترم. پہلا سوال ہمارے پاس ریاض صاحب کا ہے. ریاض صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جو آپ نے وہ بتائی ہے، جو حدیث بتائی ہے وہ صحیح ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ 7 حروف میں اترا ہے، تو اگر وقت جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے تو وہ تو عموماً سوال پوچھتے تھے. اگر اب آپ کہہ رہے ہیں بعد میں کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا، تو اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر جو صحابہ وہاں پر موجود تھے تو ان کی سمجھ میں تو آ گیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اس کے لیے سپوز کرنا پڑے گا کہ یہی کہا تھا انہوں نے. دیکھیں نا، یہ سپوز کرنا پڑے گا کہ سبات و عرف کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال واقعی کیے تھے، اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ بعض کے راویوں نے کوئی اس پہ دستور کی ہو. آپ کی بات جو ہے وہ تب درست ہوگی کہ صحابہ نے یہی روایت جیسے کہ ہے ایسی سنی ہوگی اور ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن یہ کیسے ہمیں پتہ لگا کہ یہی روایت جیسے کہ ہے؟ کیونکہ اگر اس کی کوئی توجیہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اور اس کی توجیہ اصل میں جب یہ روایت ریکارڈ ہوئی ہے، اور حضرت عمر کی بات میں نے تو نہیں سنی براہ راست، حضرت عمر کی بات تو 4-5 واسطوں سے پہنچی ہے امام بخاری تک، یا موطا امام مالک میں 3 یا 4 واسطوں سے پہنچی ہے. تو خبر نہیں کہ وہ کیا بات تھی اور کیا سے کیا ہوگی، اور صحابہ نے کیا سنا اور عملاً ریکارڈ کیا ہوا. لیکن آپ ایک طرف یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ یہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے، تو آپ متن کا کہہ رہے ہیں میں تو نہیں مانتا. نہیں، میں نہیں مانتا. میں نے تو آپ سے کہا کہ سند پہ میں نے فی الحال گفتگو نہیں کی، وہ بہت تفصیلی ہے، وہ میں نے اپنی کتاب میں اور اپنے بعض دوسرے لیکچرز میں کیا. میں نے لنچ کیا، ابھی بتایا کہ دیکھیے اس روایت میں جو ہے یہ اس کے اندر زہری کا اننا موجود ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ الفاظ ہیں وہاں پہ کسی طرح سے بھی ریلائبل نہیں ہے. تو میں نے تو اس کی طرف کو بھی چیلنج کیا. ہاں البتہ عام ہمارے جو ٹریڈیشنل محدثین ہیں وہ اس کو صحیح مانتے ہیں. میں نے شاید غلط سنا ہو، حالانکہ میں نے اپنے غامدی صاحب سے بھی سنا ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے. شاید میں نے غلط سنا. سند کے لحاظ سے محدثین کے نزدیک صحیح ہے. پوری بات یہ ہے، سند کے لحاظ سے محدثین کے نزدیک صحیح ہے. میں نے تو اپنی ریسرچ میں، مطلب میں غلط ہو سکتا ہوں، میں ایم ناٹ میکنگ اے ٹال کلیم، بٹ آئی ہیو انڈیورڈ ٹو چیلنج اٹ، اور میرا یہ خیال ہے کہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے رفیع خواجہ. ڈاکٹر شہزاد، is it possible کہ میں آپ کو پچھلے ہفتے کا جو آپ نے حدیث کی تھی اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھ لیں. ڈاکٹر شہزاد، رجم کا جو آپ نے بتایا تھا، تو آئی انڈرسٹوڈ کہ اٹ از ایکسٹریملی مس یوزڈ، بیکاز جتنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں all over افغانستان، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ مینشن نہیں ہوا، is there any possibility that we will ever get rid of this practice by everyone getting together and looking into the reality of this? Is there any chance in our lifetime? پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو رجم کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ رجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا. یہ تو نہیں کہا گیا. رجم تو کروایا انہوں نے. صرف یہ بتایا تھا کہ جس آیت کے تحت کروایا وہ آیت تقتیل ہے یا آیت محاربہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہے. اور ہمارے ہاں جو حدیث آ گئی ہے کہ اشرت جو ایک رجم کی روایت کہی جاتی ہے جو قرآن سے نکال دی گئی، یہ میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے یہ کتنی کمزور بات ہے. رجم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کا کیا ہے جنہوں نے مثال کے طور پہ ریپ کیا ہے، ان کا ایسے لوگوں کو انہوں نے سزا دی ہے. اور قرآن نے خود اسٹیپولیٹ کیا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے جرم کرتے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے
अपने हाथ में ले लेते हैं, और टेररिज्म मिसाल के तौर पे उसी मुहावरे में आएगा, फसाद फिल अर्द की सजा है, तो फसाद फिल अर्द की जो सजा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और रजम की सजा भी उन्होंने दी है। अलबत्ता ये जरूर कहा है कि तकतील असल चीज है। तकतील जो मतलब है एक बुरे तरीके से किसी को सजा दे, कत्ल कर देना। तो अपने जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम के जरिए से किया, ऐसे लोगों को जिन्होंने रेप किया था। आज हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं और किसी और को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने नफ्स रजम का तो इनकार नहीं किया, ये तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसको। नहीं डॉक्टर शहजाद, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अडल्ट्री। आपने कहा कि उसमें कुरान शरीफ में 100 लैशेस हैं। ये जो मिसयूज हुआ है कि अडल्ट्री के लिए स्टोनिंग टू डेथ, मैं सिर्फ उसके लिए कह रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फसाद ऑन अर्थ। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फसाद ऑन अर्थ। आई मिसअंडरस्टूड, आई एम सॉरी। तो देखिए, इसमें तो मैं कुछ आप 14 सदियों के इल्म को हम चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर इत्तेफाक आपसे आप होना होता तो हो चुका होता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इत्तेफाक हो, इसलिए कि यहाँ फिर जो चीज जिसने तरीका अख्तियार किया गया है वो ये, चूंकि रवायतों में ये आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा सवाल शादीशुदा लोगों को सजा देते वक्त, क्या तुम शादीशुदा हो? तो उससे लोगों ने ये महसूस किया कि भाई गालिबन इसकी बुनियाद शादीशुदा होना है। तो आपका जो सवाल है कि क्या सबको बिठा के इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि अगर इसका होने का इम्कान होता तो शायद ये अब तक हो चुका होता। ये बहुत बईद इम्कान है, बल्कि शायद नामुमकिनात में से है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से रवायत को समझ लिया गया है, उसको एक लिहाज से लोगों ने स्टैम्प कर दिया है कि भाई ये यही तरीका है, वो रिविजिट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी अपने पिछली गुफ्तगू में बताई थी पिछले हफ्ते की, कि उस्ताद अमीन हसन इस्लाही हैं जिन्होंने 1980 में जब ये फैसला हुआ था हमारे कोर्ट की तरफ से, तो इसको चैलेंज किया था, और जस्टिस आफ्ताब जो थे उस जमाने में, उन्होंने उस्ताद अमीन हसन इस्लाही की राय के मुताबिक वो फैसला दिया था, और वो बाद में चैलेंज भी हो गया था। तो उसी की पैरवी में, यानी ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 30 या 40 साल से वो तनकीद है जो पहली मर्तबा लोगों के सामने भी आ गई। अगर लोगों के कान खड़े होते, लोग उसकी गलती को महसूस करते, तो वो आपसे आप हो चुका होता, लेकिन वो नहीं हुआ, और शायद ये तकाजा करना भी शायद बहुत ज्यादा है। और क्योंकि हमारे यहाँ इल्म का जो तरीका है वो ये नहीं है कि ज्यादातर इस्तदलाल चीजों को समझा जाए, बल्कि तरीका ये है कि जो चीज हमारे आइम्मा या असलाफ ने कह दी है उसको सदकना, आमन्ना व सदकना कह दिया जाए। इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज इवन पॉसिबल। But Dr. Shahzad is going against what the Quran says about 100 lashes. अब कुरान को हम सबसे ऊपर रखते हैं। बात यह है कि उनकी आप बात समझे ना, उनके यहाँ एक नासुख व मनसूख का एक पूरा तरीका है, एक जॉनरा है। वो ये कहते हैं कि हदीस जो है वो कुरान में तखसीस कर सकती है, तो स्पेसिफाई कर सकती है। बाज़ लोग कहते हैं कि नस्ख कर सकती है, नस्ख हो या तखसीस हो। नस्ख का मतलब है एब्रोगेशन, तखसीस का मतलब है स्पेसिफिकेशन, दोनों एक ही मफहूम में बोल रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि शादीशुदा जानी के हक में इस आयत की तखसीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी अपने अमल से। ये उनका तरीका है समझने का। हम जाहिर है कि ये इससे इख्तिलाफ करेंगे, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि अपनी बात को इस्तदलाल से पेश कर दें। जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। अगला सवाल है सुहेल अनवर साहब का। सुहेल साहब प्लीज। डॉक्टर सलीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। मेरा सवाल ये था कि ऑब्वियसली आज जो आपने हमें जो आज का जो लेक्चर था वो ट्रेडिशनल इट्स मोर अबाउट द ट्रेडिशनल नैरेटिव। तो मैं यही आपसे सवाल करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि ये जो मेजॉरिटी जो हैं, जिनमें आजकल भी कुछ बड़े जय्यद उलमा हैं जैसे यासिर कादी साहब और इवन हमजा यूसुफ साहब, ये इसी नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हैं कि 7 अहरूफ के ऊपर जो है 7 वेरिएंट रीडिंग्स जो हैं वो बन गई उसके ऊपर बाद में, जिनमें ये वर्ष और हफ्स कुरान वगैरह से आ रहा है। और फिर ये ज्यादातर इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मोर देन ऑफ्टन दीज आर चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन rather than anything else। तो इस मैटर को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि अहरूफ से क़राअत बढ़ गई और क़राअत जो है प्रोनाउंसिएशन में है, अदरवाइज कुरान सारा एक ही है। लेकिन ये ट्रेडिशनल नैरेटिव वाले इस बात को किस तरीके से रिकंसाइल करते हैं कि अगर हम इस अहरूफ वाली हदीस को मान लें कि हुजूर ने 7 अहरूफ को सैंक्शन किया था, तो ये लोग फिर इस बात को भी मानते हैं कि हजरत उस्मान के जमाने में जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के महाज पे लड़ाई हो रही थी, तो इराकी और सीरियन जो लोग थे वो मुख्तलिफ तरीके से कुरान पढ़ रहे थे, तो फिर हजरत उस्मान ने फर्दर वेरिएंट्स को सैंक्शन किया था और कुरान को तो उसको भी ये लोग वेरिएंट कहते हैं। तो इन दो चीजों को ट्रेडिशनल नैरेटिव वाले किस तरह से मुख्तलिफ कहते हैं? वही कहते हैं कि हजरत उस्मान ने उन 7 में से एक हर्फ को मंसूख कर दिया, 6 कर दिया था और एक को बाकी रखा था, यानी एक को ये कहता है जी।
تو उसमें ट्रेडिशनल लोग नैरेटिव बात वालों का ये करते हैं कि कहना है उस्मान कि जी कर नहीं सकते थे, लेकिन ना स्कॉलर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक जो बड़ी किस्म है वो ये कहती है कि हजरत उस्मान के जमाने में जब इख्तलाफात पैदा हुए तो उन्होंने कुरान के एक हर्फ को अडॉप्ट कर लिया, वही हर्फ है जो हमारे पास है, और उसी से वेरिएशंस पैदा हुई हैं। यानी अच्छा हर्फ के सही इस वक्त जो वेरिएंट रीडिंग्स है वो कहते हैं ये गलत है कि आप कहें कि जो वेरिएंट रीडिंग्स है ये हर्फ है, वो उस पर तनकीद करेंगे, जो आगे तौजी आ रही है। एक तौजी ये की गई है कि 7 हरफों से मुराद 7 वेरिएंट रीडिंग्स है, तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये तो असल में हजरत उस्मान के जमाने में इनको मंसूख कर दिया गया था, उस एक हर्फ के अंदर से जो वेरिएशंस हैं ये वो हैं। तो ये एक शदीद कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वो फिर इस बात को किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हाउ वुड हजरत उस्मान एक्चुअली एब्रोगेट थिंग्स दैट द प्रॉफिट परमिटेड? प्रॉफिट ने अगर 7 हरफ को किया तो फिर जो दूसरे ग्रोह है ना वो फिर तनकीद करता है, वो कहते हैं कि उस्मान के पास अथॉरिटी नहीं थी। यानी जिस चीज को प्रॉफिट ने जायज करार दे दिया है, फकरा मा तयस्सरा कह के कि भाई जिसको आप जो आपके पास अवेलेबल आप पढ़े, तो अगर प्रॉफिट ने कह दिया तो हजरत उस्मान कैसे इसको रोक सकते हैं? तो ये जो लोग तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि हम इनको इसको नहीं मानेंगे, बिकॉज उस्मान he might be a righteous caliph but he had no authority to revoke। रोक कैसे कर सकते थे? तो वो उसकी फिर एक नई तौजी करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंदा सेशन में। वो ये कहते हैं कि यहाँ असल में ये नहीं मुराद है कि 7 तरह की मतलब प्रोनाउंसिएशन है या 7 तरह की आयतें हैं, बल्कि इससे मुराद ये और ये और ये है, वो हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है इफ्तिखार आलम साहब का। प्लीज इफ्तिखार साहब सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये 7 करात जो है ये तो एग्जिस्ट करते हैं, यानी जैसे हफ्स की करात है, वर्ष की करात है, वगैरह वगैरह, यानी जो हमारे कारी हजरात हैं, अहम कारी हजरात बड़े, वो इन 7 करातों को अच्छी तरह जानते भी हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से इसकी करात भी करते हैं। तो यानी दुनिया में ये 7 करात तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये नहीं है? नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 7 आरुफ के हवाले से भी तौजीद की गई है कि 7 कारी हैं। ये लोग, ये हमारे स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 7 कारी तो पैदा हुए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल के बाद जाके, और वो भी लोगों ने उनको 7 बनाया है, वरना तो पहले वो 30 थे, फिर 25 हुए, फिर बाद लोगों ने 8 किए, फिर किसी ने 11 किए, और अबू बकर इब्न मुजाहिद ने कहा जी ये 7 ठीक है। तो ये तो एक इंसानी इंतखाब है 7 का, और इस वजह से सारे लोग इसको बिल इत्तफाक रद्द कर देते हैं कि 7 किरातों से 7 हर्फ मुराद नहीं है, क्योंकि ये जो 7 हर्फ हैं ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे ही नहीं। यानी ये कोई किरात है या वर्ष की किरात है, इसको तो अबू बकर इब्न मुजाहिद ने सिलेक्ट किया ना 3rd सेंचुरी में आके। उससे पहले यानी मुख्तलिफ लोगों ने सिलेक्शन मुख्तलिफ की है, किसी ने 30 को बना दिया, जैसे कि हमें मालूम होता है कि अबू बकर इब्न सलाम जो थे, कासिम इब्न सलाम, उन्होंने 25 को सिलेक्ट कर लिया था, चली नहीं। अबू बकर इब्न मुजाहिद जो थे ये स्पेन में थे, और ये मशरकी स्पेन जो है यानी मशरकी हिस्पानिया, इसके ये एक लिहाज से अमीर बना दिए गए थे, कैलिफ बना दिए गए थे। तो इन्होंने भी एक सियासी आप कह लीजिए जोर की वजह से उन्होंने कहा ये 7 ही का मैं इंतखाब करता हूँ, इनको 7 का हम नफाज करेंगे। तो ये एक बिल्कुल और चीज है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उससे पहले 150 साल पहले एक बात कह चुके हैं, इनका आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। और इसी वजह से हमारे सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये 7 से मुराद 7 है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। तो मैं तो आपको से उनकी बात समझा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, हमारे आज के सवाल खत्म हो गए। इंशाल्लाह जो आप कहना चाहें आगे महफिल के लिए, या कोई आखिरी कलमात आज के महफिल के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि बस हम अपनी बात यहाँ मुकम्मल, ज़ाहिर ये ऐसा लेक्चर है जो फर्स्ट इसकी इंस्टॉलमेंट है, तो इसकी पूरी जो तस्वीर है आपके सामने जब ये मुकम्मल होगा तो शायद उस वक्त ज्यादा नुमायाओं के सामने आ जाए। हमने 3 तौजीहात की डिस्कस की हैं, और ये बस हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है या उनसे मंसूब बात है, ये 99% केसेस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होती है, रावियों की अंडरस्टैंडिंग होती है जो उन्होंने आगे पेश कर दी होती है। सो हम ये इसी वजह से देखिए जो हमारे जो जलील कदर मुहद्दिसीन रहे हैं, जब वो रवायतों के ऊपर काम करते हैं या रवायतों को दर्ज करते हैं तो एक लफ्ज लिखते हैं, जब रवायत को कोट कर देते हैं ना तो फिर आगे लिखते हैं औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जैसे कि उन्होंने कहा हो। इसलिए कि हमें तो नहीं पता कि उन्होंने कहा है, ये तो असल में लोगों ने सुन सुन के आगे बयान किया है। तो रवायत के हवाले से इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब ये कहा जाता है कि हदसना या अखबरना, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना होने के बराबर, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स तकरीबन खत्म हो चुके होते हैं। उसमें असल में ऐसे कहते हैं रवायत बिल माना, यानी इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड एंड